اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ ایم ایس ورڈ 2016 کے نئے لیکچر میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ ٹیبل لے آؤٹ کا جو ہے اگلا لیکچر شروع کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں یوزر انٹرفیس میں 2016 کے یہ بلینک ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں، اور اب ایک انسرٹ پہ آ کر ہم ایک فرضی ٹیبل بنا لیتے ہیں، کوئی بھی یہ لیں۔ تو اس سے پہلے میں نے ٹیبل ڈیزائن کی تمام کمانڈز آپ لوگوں کو سمجھائی تھی، اور ایک لیکچر میں نے ٹیبل لے آؤٹ پر بھی دیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ٹیبل لے آؤٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہیڈر رو، ٹیبل ٹوٹل رو، بینڈیڈ رو، فرسٹ کالم، لاسٹ کالم، اور یہ چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں۔ اور لے آؤٹ میں ہم سلیکٹ، ویو گریڈ لائن، پراپرٹیز وغیرہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اگلے جو روز اور کالم کا جو یہاں گروپ ہے اسے سمجھیں گے۔ تو یہاں میں نے ابھی ایک ٹیبل ڈرا کر دیا ہے۔ تو دیکھیں، کسی ٹیبل کو اگر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کسی رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیں ڈیلیٹ سیل، ڈیلیٹ کالم، یہاں ڈیلیٹ کے ڈراپ ڈاؤن میں آپ کو نظر آئے گا، ڈیلیٹ رو، ڈیلیٹ ٹیبل۔ پورا ٹیبل کمپلیٹ اگر ہم کور سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں اس وقت کسی کالم کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کوئی کالم لکھتے ہیں، مثال کے طور پر اس میں ہم کوئی تحریر لکھ دیتے ہیں۔ میں فرضی تحریر لکھ دیتا ہوں اس کالم میں، اس کے بعد اگلے کالم میں کچھ اور نئی تحریر کچھ بھی لکھ دیتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ یہ بیچ کا کالم تعداد سے زیادہ ہے اور اس گیپ بھی نہیں رکھنا چاہتا، تو میں اس کالم کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، اور ڈیلیٹ پر جا کر ڈیلیٹ کالم پہ کلک کر دوں گا۔ تو دیکھیں وہ ایک کالم جو بیچ میں گیپ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح میں اگر ایک رو کے بعد کسی دوسری رو میں کچھ لکھتا ہوں اور پھر خیال آتا ہے اگلی کسی ضرورت کے تحت کہ یہ درمیان کی رو بیکار ہے، ضرورت سے زائد ہے، تو میں اس رو کو سلیکٹ کر دوں گا یہاں سائڈ سے آ کر۔ تو یہ پوری رو سلیکٹ ہو گئی ہے، اور ڈیلیٹ والے جو بٹن ہے اس پر آئیں گے کمانڈ پر، اور یہاں پر اس کے ڈراپ ڈاؤن میں آئیں گے، اور یہاں دیکھیں ڈیلیٹ رو لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کر دوں گا۔ تو اس طرح وہ درمیان کی رو غائب ہو جائے گی۔ اور آگے دیکھیں ہمارے پاس کچھ اور بھی کمانڈز ہیں، انسرٹ ابو، انسرٹ بلو۔ یہ جو دو کمانڈز ہیں، کوئی نئی جو ہے لائن انسرٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ دونوں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے اور کسی رو میں، اور ہم جو ہے کسی رو کے اوپر یا نیچے کوئی مزید رو پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہاں فرض کر لیں یہ ہمارے پاس ایک رو ہے، یہاں میں نے اسے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے ایک اور خالی رو پیدا ہو جائے، قطار پیدا ہو جائے، تو مجھے یہاں پر آنا ہوگا انسرٹ بلو پر، اور جیسے ہی میں کلک کروں گا وہاں انسرٹ بلو پر تو یہاں ایک رو اور پیدا ہو گئی ہے جس میں مجھے اگر کچھ لکھنا ہے اپنے پلان کے مطابق تو میں لکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح یہاں اگر اسی کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اوپر والی قطار کو جہاں میں نے FGH لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے اوپر ایک قطار پوری اور ایک رو اور پوری لگ جائے، تو میں واپس اوپر جاؤں گا، دیکھیں تو وہاں انسرٹ ابو کا بٹن دیا ہوا ہے کمانڈ، اس پر کلک کروں گا تو دیکھیں ایک رو اور آ جائے گی۔ اس طرح کسی بھی دو روز کے درمیان ایک نئی رو پیدا کی جا سکتی ہے، کسی رو کے اوپر کوئی رو لگائی جا سکتی ہے، کسی رو سے نیچے کوئی رو لگائی جا سکتی ہے۔ انسرٹ ابو اور انسرٹ بلو کے بعد آگے دو کمانڈز ہیں، انسرٹ لیفٹ، انسرٹ رائٹ۔ ان کا تعلق کالمز کے ساتھ ہے۔ اگر ہم کسی کالم کے دائیں یا بائیں ایک اور کالم کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں
تو ہم کسی بھی کالم کے دائیں بائیں ایک اور کالم کا اضافہ کر سکتے ہیں. مثلا میں اس کالم میں یہاں اب کلک کیا ہوا میں نے, کرسر میرا یہاں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پیچھے ایک کالم اور آ جائے, تو اسے سلیکٹ کر دینا بہتر ہے. اور اب یہاں آ جائیں انسرٹ لیفٹ, یعنی اس کے لیفٹ سائڈ پر ایک کالم اور چاہتا ہوں, تو میں اس پر کلک کر دوں گا. دیکھیں یہاں بیچ میں ایک کالم اور آ گیا. یہ کالم کی تعداد اس طرح بڑھ جاتی ہے, اور جو پہلے طریقہ میں نے روز کے حوالے سے بتایا تو اس طرح ٹوٹل روز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. صرف نمبر یا جو ہماری رائٹنگ ہے, ٹیکسٹ ہے, وہ اوپر نیچے نہیں ہوتا یا دائیں بائیں نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں پہلے کالمس کی تعداد ہماری بڑھ چکی ہے. اور اسی طرح میں اگر چاہتا ہوں یہاں اس کے جو ہے کوئی اور, میں یہاں کہیں لکھ دیتا ہوں, یہاں لکھ دیتا ہوں کچھ اور تحریر. تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اس طرف یعنی رائٹ سائڈ پہ ایک کالم آ جائے, یعنی ان دونوں کے بیچ میں ایک اور کالم آ جائے. تو میں اسے سلیکٹ کر دیتا ہوں اور دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گیا. اب میں اس کے دائیں طرف ایک کالم چاہتا ہوں کہ اضافہ ہو جائے, تو میں اوپر جاؤں گا لے آؤٹ میں اور انسرٹ رائٹ پر کلک کر دوں گا. تو دیکھیں یہاں یہ ڈبل کلک ہو گیا میرے ماؤس کی خرابی کی وجہ سے. چلیں ایک کو میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, واپس ڈیلیٹ پہ چلا جاتا ہوں. تو دیکھیں اس طرح یہ ایک کالم کا اضافہ ہو گیا. تو اس طرح ہم کسی بھی دو کالموں کے درمیان میں ایک کالم لگا سکتے ہیں, یا کسی کالم کے لیفٹ یا رائٹ کسی نئے کالم کا اضافہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کمانڈ کو استعمال کر کے ہمارے کام کے دوران اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک نئی قطار درمیان میں چاہیے, نئی رو چاہیے, تو ہم اس طریقے سے رو یا کالم انسرٹ کر سکتے ہیں, شامل کر سکتے ہیں. آگے آتے ہیں. اب دیکھیے مرج کی طرف. مرج کا مطلب ملانا ہے. تو یہاں دیکھیں اوپر ہمارے پاس مرج سیل ہے, اور اس یہ گروپ کے اندر 3 قسم کے کمانڈز ہیں, مرج سیل, اسپلٹ سیل, اسپلٹ ٹیبل. تو آئیے پہلے مرج سیل کو سمجھتے ہیں. دیکھیں میں ایک 2 سیلز کو اکٹھا کر دیتا ہوں آپس میں. یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ 2 سیل میں نے یعنی 2 خانے اکٹھے کر کے سلیکٹ کر دیے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان سے گیپ یہ 2 کے بجائے 1 میں تبدیل ہو جائیں. تو میں یہاں مرج سیل پر کلک کر دوں گا, تو یہ پورا ایک خانہ بن چکا ہے. اس طرح 2 سیلوں کو میں آپس میں مرج کر کے ایک سیل میں کنورٹ کر سکتا ہوں, یا 2 سے زیادہ کو بھی اکٹھا کر سکتا ہوں. چلیے یہاں دیکھیں, یہاں آ جاتے ہیں ہم, تو یہاں تو یہ سارے سیل میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی سیل میں کنورٹ ہو جائے, اتنے لمبے. تو دیکھیں یہ مرج سیل سے جیسے ہی کلک کیا میں نے وہاں, تو یہ سارے ایک بڑے کالم میں کنورٹ ہو گئے, تو ایک ہی سیل میں کنورٹ ہو گئے. اس طرح ہم کسی بھی 2 4 5 سیلوں کو جن کو میں اکٹھا سلیکٹ ہم کریں, ان کو آپس میں ملا کر ایک سیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کسی ایک سیل کو بعض اوقات کوئی سیل ہماری اپنے سائز میں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ مزید ڈیوائڈ ہو جائے, تو ہم اسے مزید ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اسی سیل کو چلو ہم دوبارہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, آلریڈی سلیکٹ ہے بلکہ. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بس ٹوٹل 2 ایکول سیل میں کنورٹ ہو جائے, تو اسے اسپلٹ سیل میں آئیں گے ہم. دیکھیں یہاں, تو اب یہ ہم سے پوچھے گا یہاں کہ نمبر آف کالم, یعنی یہ ہم اس کو کل کتنے جو ہے نا روز بنانا چاہتے ہیں اور کتنے کالم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے چلو میں اسے ایک ہی کالم رکھنا چاہتا ہوں, لیکن روز میں 2 کر دیتا ہوں. دیکھیے ابھی میں نے یہاں نمبر 1 لکھا ہے اور روز میں یہاں 9 لکھا ہوا ہے, میں اسے صرف 2 میں کنورٹ کر دیتا ہوں نمبر. تو دیکھیں یہاں میں نے 2 لکھ دیا ہے, اور کالم 1 یعنی یہ پورا ایک ہی کالم رہے گا, لیکن اس کے اندر ایک لائن اور آ جائے گی. تو یہ اب میں جب اوکے کروں گا تو دا نمبر مسٹ بی اے ویلڈ ڈیوائزر آف 9. اب یہاں دیکھیں یہ لکھا ہوا آ گیا, میں نے اصل میں غلط نمبر لگا دیا. اس کو 2 برابر حصوں میں کنورٹ کرنا ممکن نہیں ہے, یعنی یہ پوائنٹ میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے 3 حصے ہو سکتے ہیں, یا ایسے ہی کسی بھی نمبر سے ہم جس سے ہم 9 کو ڈیوائڈ کر سکیں کمپلیٹ, تو یہ اس میں کنورٹ ہوگا, کیونکہ اصل میں ٹوٹل 9 اس میں آلریڈی قطاریں موجود ہیں. تو اس لیے ہم یہاں میں 3 ڈال دیتا ہوں. تو یہ اب دیکھیں اس کے 3 برابر حصے کر دیں. اس طرح یہ اصل میں یہاں سے لائنیں ملائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اس طرح بھی نہ ہو, تو پھر ہمارے پاس ڈرا ٹیبل کے ذریعے سے ہم پھر اپنی مرضی کے خانے بھی بنا سکتے ہیں. وہ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں.
اسپلٹ ٹیبل کی کمانڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نیا ٹیبل ڈرا کرنا ہوگا. دیکھیں میں نے یہ ایک نیا ٹیبل ڈرا کر لیا ہے. تو اس سے یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی ٹیبل کے ہم ایک سے زیادہ حصے کرنا چاہتے ہیں. اسپلٹ کا مطلب توڑنا. تو میں جہاں سے توڑنا چاہتا ہوں اس ٹیبل کے حصے کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس را کو قطار کو سلیکٹ کرنا ہوگا. مثلا یہاں میں را نمبر 4 سلیکٹ کر دیتا ہوں. تو اب یہ یہاں سے نیچے والے جو چاروں قطاریں ہیں وہ اس اوپر والے تینوں قطاروں سے سیپریٹ ہو جائیں گی اسپلٹ کے بٹن دبانے سے. اور اس طرح یہ 2 ٹیبلوں میں کنورٹ ہو جائے گا جس کی 3 رو اوپر الگ ہو جائیں گی اور 4 رو الگ ہو جائیں گی. تو اس طرح یہ دیکھیں اب یہ 2 حصے ہو گئے. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے والی ایک رو اور بھی الگ ہو جائے تو میں اس ایک رو کو سلیکٹ کر دوں گا اور پھر اسپلٹ ٹیبل کا بٹن دباؤں گا تو یہ ایک رو الگ ہو جائے گی. اس طرح اوپر کے 2 حصے برابر ہوگا اور ایک رو ہمیں اور مل گئی. تو یہ اس وقت بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے ٹیبل بنانے کے دوران. بعض اوقات ٹیبل کے 2 حصے کرنے پڑتے ہیں, اس وقت بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک ہی دفعہ بڑا ٹیبل بنا کر ہمیں اس کے اگر مختلف حصے کرنے کی ضرورت ہے کرنے کی تو ہم اسے مختلف حصے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 3 جو مرج سیل, اسپلٹ سیل اور اسپلٹ ٹیبل ہے یہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوسری مزید کمانڈز کو سمجھیں گے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اور لیکچر سننے کے بعد آپ کمنٹ ضرور دیا کریں. اس سے اگر کوئی خرابی ہے تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لائک کرنا بھی مت بھولیے ہماری ویڈیو کو. اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.